بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں جہاں کوئی ایک بھی کسان بستا ہے، رنگ و نسل کا لحاظ کیے بغیر، مذہب و ملت کا لحاظ کیے بغیر، میرا اس کو دعاؤں بھرا، اس کے خاندان کے لیے دعائیں، اس کی ذات کے لیے دعائیں، اس کی فصلوں کے لیے دعائیں، دعاؤں بھرا سلام پہنچے۔ آج ریاض حسین شاہ آپ کے سامنے ایک ایسی چیز رکھنے جا رہے ہیں، ایک ایسی منافع بخش فصل آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو ہمارے پاکستان کے تمام وہ علاقے، چاہے وہ برانی ہیں، چاہے وہ برفانی ہیں، جہاں پہ ہم اکتوبر کے مہینے میں گندم کاشت کرتے ہیں۔ گندم کا تو ٹائم ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن جو فصل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا ٹائم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اکتوبر کا مطلب اکتوبر ہے۔ ہاں، برفانی علاقوں میں گندم کے کاشت کرنے کا ٹائم جو ہے مارچ اپریل ہوتا ہے۔ ان میں آپ جو گندم لگانے سے 15 دن پہلے کا ٹائم ہے وہ استعمال کر لیں، یا گندم کے ساتھ کا ٹائم استعمال کر لیں مناسبت کے لحاظ سے، کیونکہ برفانی علاقوں میں مارچ اپریل میں گندم، مٹر وغیرہ کاشت کیے جاتے ہیں، مکئی وغیرہ کاشت کی جاتی ہے۔ تو میں ایک ایسی چیز سے آپ کو متعارف کرانے جا رہا ہوں جس میں 9.9 جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے دوسری چیزوں سے زیادہ۔ اگر میں یہ کہوں کہ 99 پوائنٹ یعنی 99.99% فائبر ہوتا ہے جو آپ کو موٹا کرتا ہے، لیکن یہ جانوروں کو موٹا کرتا ہے اور انسانوں کا وزن لوز کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے اللہ کی، کیا اللہ کی حکمت ہے۔ ہمارے تمام علاقوں میں ہو سکتا ہے، ہمارے تمام گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، بغیر رنگ و نسل کے یہ ہر کچن میں پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی افادیت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ یہ کتنا قیمتی ہے صحت کے لحاظ سے، یہ کتنا قیمتی ہے آپ کی زمینوں کے لحاظ سے، یہ کتنا قیمتی ہے آپ کے جانوروں کے لحاظ سے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اس سے پہلے کسی نے بتایا یا نہیں بتایا، لیکن جو میری ریسرچ ہے، اور میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اہل یونان جو تھے، اہل یونان اس فصل کو بہت لمبے چوڑے پیمانے پر کاشت کرتے تھے، اور ریسرچ کرنے والوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یونان کے علاقوں میں زیادہ تر علاقے برانی تھے، بارشوں پر چلنے والے۔ آج کل تو مجھے نہیں پتا کہ یونان جو یونان کہلاتا تھا وہ اٹلی بن گیا ہے یا کوئی اور ہسپانیہ بن گیا یا کچھ بن گیا، یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں یونان کی بات کر رہا ہوں، اہل یونان کی۔ اس کا نام ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اس کا نام ہے اسبگول۔ لوگ سمجھتے ہیں اسبگول کا چھلکے کے نام سے، لیکن چھلکا اور چیز ہے، ہوتا اسی کے ساتھ ہی ہے۔ چھلکا اور چیز ہے، اسبگول اور چیز ہے۔ اسبگول اس کی مکمل چیز کا نام ہے، اور اسبگول کا چھلکا وہ ایک الگ نام ہے اس کا۔ چھلکا اس کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، ٹھیک ہے جی، پیچس لگے ہوں استعمال کر لیا، گرمی لگ رہی ہو استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، گرمیوں میں شربت لوگ استعمال کرتے ہیں، اس میں استعمال کرتے ہیں جی، فلودے میں بھی استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ جب اکتوبر کا مہینہ آئے، اپنی زمین میں جو برانی زمین ہے وہ، جو نہری زمین ہے وہ، اب یہ سوال نہ کرنے لگ جانا کہ بہاول نگر میں اگے گا یا نہیں اگے گا، میاں والی میں اگے گا یا نہیں اگے گا، پنڈی میں اگے گا یا نہیں اگے گا، پنڈی گھیب میں اگے گا یا نہیں اگے گا، یا پہلے کسی نے لگایا ہے تو آپ ہمیں وزٹ کروائیں، ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کاپی کرنے کے عادی ہیں نا، کوئی لگائے گا تو ہم لگائیں گے، بھائی ہم خود کیوں نہیں بارش کا پہلا قطرہ بنتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری بہت بدبختی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم وزٹ کریں گے، آپ ہمیں بتائیں پہلے کسی نے لگایا ہے۔ بھیڑ چال جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، یا کاپی کرنا،
یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ 70 سال ہم درخت اکھاڑنے میں لگے رہے ہیں، درخت ہم نے لگایا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں جو ہمارے بزرگ زمین کا زیور درخت دے کر گئے تھے سب ہم نے نکال دیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پرندے روٹھ کر چلے گئے، موسم روٹھ کر چلے گئے، زمین قدرتی نائٹروجن سے خالی ہو گئی، فصلیں کم ہو گئیں، نہری نظام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ حشرات الارض جو کیڑے فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، کیونکہ پرندے نہیں تھے جو ان کو کھا کر ختم کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نظام میں ان بیلنس ہم نے خود کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں ٹڈی دل آ جاتا ہے، کہیں کچھ آ جاتا ہے، کہیں کچھ آ جاتا ہے، اور ہمارے پاس اس کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں بات کر رہا تھا اسب گول کی۔ کھالیاں نکالیں، آلو کی طرح بڑی اونچی کھالیاں نکالیں، دونوں سائڈوں پر 6 انچ کے فاصلے پر، لیکن اپوزٹ سائڈ پہ لگانا ہے، یعنی ایک سائڈ پہ آپ نے 6 انچ کے فاصلے پر لگایا تو دوسری سائڈ میں جو آپ لگائیں گے تو ان پودوں کے 2 پودوں کے درمیان میں پہلا پودا آنا چاہیے، اپوزٹ اس کو کہتے ہیں۔ آپ لگا دیں انشاءاللہ تعالی، اکتوبر کے مہینے میں 1 بوری اس میں نائٹروفاس کی ڈالیں، پانی لگائیں، جڑی بوٹیوں کو روکنے والا یا مارنے والا جو بجائی سے پہلے سپرے کرتے وہ سپرے آگے آگے کرتے جائیں، پانی لگا ہوگا، پیچھے پیچھے جو ہے وہ آپ کے مزدور یا آپ کی لیبر جو ہے وہ اس کو بیج کو لگاتے جائیں۔ بیج لگ جائے گا، 8 دن کے اندر اس کی گرو مکمل ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ پہلا پانی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اگنے کے بعد پہلا پانی جو ہے نا، آپ نے اس کو، کیونکہ اکتوبر میں تھوڑی گرمی بھی ہوتی ہے، پہلا پانی آپ نے اس کو 15 دن کے بعد دینا ہے۔ اگر کوئی اس میں جڑی بوٹیاں وغیرہ اگتی ہیں تو ہاتھ کی مدد سے اس کو آپ صاف کریں، سپرے نہ کریں، فصل کو نقصان ہوگا، گروتھ رکے گی، فصل کو نقصان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جو گندم یا جو فصل ٹھیک ٹائم کے اوپر کاشت کی جاتی ہے اکتوبر کے مہینے میں، تو اس میں جڑی بوٹیاں بھی کم اگتی ہیں اور اس کے ایوریج بھی اچھی ہوتی ہے، جھاڑ بھی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب فروری کا مہینہ آیا، اگر آپ فروری کے مہینے میں اس کے اندر ادرک لگا دیتے ہیں تو کیا بات ہے، واو! ادرک اگر لگا دیتے ہیں تو آپ سونے پہ سہاگا ہے، ٹھیک ہے۔ ادرک لگا دیں، اور جب مارچ کا مہینہ آئے تو اس کو اوپر سے کاٹ لیں، اس کا جو باقی چھڑیاں یا اس کا جو ناڑ یا اس کا جو یہ، کیونکہ ہوتا ہے یہ بالکل گندم کی سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ آپ نے چوپے لگانے ہیں، چوپے جس کو ہم چونڈی کہتے ہیں۔ اچھا، جب اس کو اوپر سے آپ کاٹ لیں گے تو جس کے پودے کھڑے رہیں گے وہ آپ کی ادرک کو سایہ فراہم کریں گے، اور اگر آپ ادرک نہیں لگاتے تو اس کا بھوسا جو ہے بکروں کے لیے بہت مفید ہے، وچھوں کٹوں کے لیے بہت مفید ہے، بہت موٹا کرتا ہے، لیکن فیمیل وچھوں کٹوں بکریوں کو نہ ڈالیے گا، کیونکہ اس سے وہ موٹی ہو جائیں گی اور وہ برابر یا نیا دودھ پہ نہیں آئیں گی جلدی، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جناب یہ 25 سے 30 من آپ کو اپریل میں اس سے ایوریج آئے گی، بازار سے اس کا ریٹ پوچھ لیں، ٹھیک ہے جی، کوئی 800-900 روپے کلو ملتا ہے۔ اگر یہ آپ کو 500 روپے کلو کے حساب سے بھی اکبری منڈی لاہور میں بکتا ہے، یا ملتان کی بڑی دانہ منڈیاں جو ہیں ان کے میں بکتا ہے، تو 25-30 من کی ایوریج آپ نکال لیں۔ 25-30 من کو چھوڑ دیں، 20 من کی بھی آپ ایوریج نکالیں تو 500 کے حساب سے بھی اگر یہ آپ کا خریدا جائے، لوگ آپ سے خریدیں 500 کلو کے حساب سے، 500 روپے کلو کے حساب سے، تو یہ 20,000 روپے کا ایک من بنتا ہے، اور 20 من اگر آپ کا ہوتا ہے تو 20 ضرب 20 یہ 4 لاکھ روپے آپ کا بنتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کی طرف بھی توجہ دیں، لیکن اس کی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے گندم کی کاشت نہیں چھوڑ دینی۔ گندم ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے، کالونیاں بن گئی ہیں، گندم کا قابل کاشت رقبہ کم ہو گیا ہے، جس وجہ سے گندم، آٹا، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کوشش کریں کالونیاں کم بنائیں، ٹھیک ہے، خوشحال رہیں، اپنی نسلوں کو خوشحال رکھیں، اپنے ملک کو خوشحال رکھیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کا ہائیبرڈ بیج جو ہے ہم آپ کو اویلیبل کر دیں گے ایڈوانس بکنگ پر،
ٹھیک ہے جی، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہم مکمل تعاون کریں گے۔ کوئی معلومات چاہیے ہو تو میرے نمبر پر واٹس ایپ میں میسج کیا کیجئے، کال نہ کیا کیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سید ریاض حسین کا سلام قبول کیجئے۔ اللہ حافظ۔